ایسا تیار کیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قول کو جس طرح سنا، اگر کسی نے سنا ہے تو اس نے اسی طرح کہا سمیت رسول اللہ، اگر کسی نے دیکھا آپ کا عمل تو اس نے اسی طرح کہا رأیت رسول اللہ، اور اگر کسی نے کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی تو اس نے بھی بیان کر دیا۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم رسول اللہ سے محبت بہت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے بچے، ہمارے بڑے بوڑھے سارے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھتے، اس کا مطالعہ نہیں کرتے۔ جب ہم مطالعہ نہیں کرتے تو پھر بندہ پہلے پڑھتا ہے، پھر اس کو سوچ آتی ہے، پھر وہ بولتا ہے، پھر اس کا وہ عمل بن جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ سورہ حشر میں آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ بلکہ سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت کا نزول بھیجے، اللہ ان کو پسند کرے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ لوگ اے نبی تیری اطاعت اور فرما برداری کرے، اتباع کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ کی حیثیت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی فضیلت کو، آپ کے مرتبے کو ہمارے اوپر جتلاتے ہیں۔ اللہ کی بے شمار ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ نے توحید ربوبیت بتانے کے لیے، ہمیں الوہیت سمجھانے کے لیے وہ نعمتوں کا تذکرہ کر دیا ہے انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تو جو چیزیں کھاتا پیتا ہے انہی کی طرف غور کر، اللہ نے کیسے پانی کا بندوبست کیا، یہ ندی نالے بہا کر غلہ اناج سارا کچھ تیرے لیے پیدا کیا، اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کیا یہ دیو ہیکل جسامت والے اونٹ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ اس کے اوپر انسان غور و فکر نہیں کرتا؟ اب یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی پیدا کرتا نعمتیں، لیکن بات جب نبوت کی ہوئی، بات جب رسالت کی ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے اوپر میں نے احسان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں میرا تمہارے اوپر ایک احسان ہے، اور حقیقتاً اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو واقعہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کا آنا دنیا میں ایک احسان ہے۔ مثلا مدینہ کے اندر دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ اصل میں یہ اوپر سے دو بھائی تھے جو بعد میں دو قبیلے آباد ہو گئے۔ ان کی آپس میں جنگ چلی جو 125 سال تک چلتی رہی، ایک دوسرے کا قتل کرتے، اور پھر دوسرا جو قبیلہ ہوتا اس کی تدفین کرنے کے بعد پیالے میں خون رکھ دیتا۔ جو بندہ تعزیت کے لیے آتا اس میں ہاتھ ڈبو کے یہ عہد کرتا میرے لیے جینا حرام ہے جب تک میں اس بندے کا بدلہ نہ لوں۔ تو آپ اندازہ کرو انسانیت کی کیفیت کیا تھی۔ مکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بچپن میں ہی جو جنگ چل رہی تھی، کتنی پرانی وہ جنگ تھی اور کتنے لوگ اس میں مارے گئے تھے۔ گھروں کے حالات آپ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے کیا تھے، جو طاقتور تھا وہ کمزور پہ کس قدر ظلم کرتا تھا،
کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اخلاق نام کی چیز نہیں تھی۔ جو جتنی زیادہ برائی کرتا اس کے اوپر وہ فخر کیا کرتا تھا، اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگایا کرتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ اندازہ کریں آپ کی سیرت ہے بھی کتنی سی۔ 13 سال مکہ کے، 10 سال مدینے کے، اور 13 سال جو مکہ کے ہیں اس میں بھی پہلی وحی کے بعد 3 سال تک وحی نہیں آئی۔ آپ سلم نے دعوت کا کام بھی نہیں کیا۔ 3 سال وہ بھی نکال دیں، 10 سال مکہ کے، 10 سال مدینے کے، اور آپ کی سیرت کوئی معمولی نہیں۔ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں مکی صورتیں، مدنی صورتیں، جو اللہ کے رسول مکہ میں تھے، جو صورتیں 87 نازل ہوئیں، اس قرآن کے حصے کو مکی صورتیں کہہ دیا جاتا ہے۔ اور جب آپ مدینے کے اندر تھے اس وقت جو 27 صورتیں نازل ہوئیں اس کو جناب مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مفسرین اسی طرح ان کو موضوع، اسی طرح ان کو عنوان دیتے ہیں۔ باقاعدہ اللہ نے منصوبہ بندی کے ساتھ 19 ایسے صحابہ تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ ان کے نام موجود، ان کی کتابیں موجود۔ صحابہ کا دور 110 ہجری تک ہے، اس کے بعد تابعین کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو مشہور تابعین 27 19 کے تو عام نام ملتے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی۔ 180 یا 181 ہجری تک تابعین کا دور ہے، اس کے بعد محدثین کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ امام بخاری پیدا ہو چکے تھے 294 ہجری کے اندر، پھر ان کے سارے ساتھی اسی صدی ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو تیسری صدی ہجری کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے دین کی خدمات تابعین میں سے عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ گزرے تھے جنہوں نے باقاعدہ سرکاری لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جائے۔ پھر یہ تیسری صدی ہجری ہے، بالکل صاف دین تھا، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی بغض اور کوئی حسد نہیں تھا۔ محدثین کی جماعت تھی، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جمع کیا، اور کل تعداد سیاہ ستہ جس پہ آج ساری امت متفق ہے۔ تو سیاہ ستہ کتنی بڑی ہے جو آج ہم پڑھتے نہیں۔ بھائی پڑھیں گے تو گھروں کے اندر اس کا نفاذ کریں گے۔ آج بیٹی جوان ہو جاتی ہے لیکن نہ ماں بتاتی ہے کہ اے بیٹی بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، شوہر کے لیے بیٹا جوان ہو جاتا ہے، والدین نہیں بتاتے، حتیٰ کہ شادی ہو رہی ہے۔ آج دیکھ لیں ہم اہل الحدیث والوں کی شادیاں ہوں یا عام لوگوں کی، پہلا قدم کہاں سے اٹھتا ہے دلہن کا؟ پارلر جائے گی، شادی حال میں شادی ہوگی، پردے کی۔ یہ میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، بہت تھوڑے لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتے۔ میں ان سے مخاطب نہیں، اس سے پیچھے آپ آ جائیں۔ آج کل ہمارے زیادہ بچے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک 9th کا بچہ، آپ دیکھیں اس کی عمر کیا ہوگی۔ کل میں نے اسے دیکھا، اس نے پوری فٹ بال والی کٹ پہنی ہوئی ہے۔ کھیل ہے، کھیلنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن دلچسپی جس کو جو پیدا ہو جائے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے اس کو فٹ بال کی بہت معلومات ہے، بلایا اسے، وہ پیدا 2007 میں ہوا ہے، اس کو 2002 والے جو فٹ بالر تھے ان کا بھی پتہ ہے، حال والوں کا بھی پتہ ہے، اس کے رول ریگولیشن سارا یاد۔ اور یقین کرو نام بھی اتنے مشکل ہیں کہ مجھے تو 2-3 نام بھی یاد نہ ہو سکے فٹ بالروں کے۔ اچھا انہی بچوں سے اگر ہم پوچھ لیں رسول اللہ کی دادی کا نام کیا تھا، ماشاءاللہ آپ بھی سب بیٹھے ہوئے دل میں سوچیں کیا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا تھا، نانا کا نام کیا تھا۔ رسول اللہ احادیث میں اپنا جو شجرہ بیان کرتے تھے وہ 13 دادے اپنے بیان کیا کرتے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول جب بیان کرتے تھے اپنا کہ محمد بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد المطلب بن قصی بن کلاب بن نظر، اس طرح اللہ کے رسول 13 دادے اپنے بیان کرتے تھے۔ آج ہمارے بچوں سے پوچھیں آپ کتنے یاد ہیں، کیونکہ کبھی والد نے بتایا ہی نہیں، کبھی والدین نے سامنے بٹھایا، ایسی مجلس لگائی نہیں۔ خواتین کو مصروفیات ہے، وہ ٹی وی چلا کے بچوں کے سامنے بٹھا دیں گی۔
اور ہم اتنے چھوٹے بچوں کو اتنا فری کر لیتے ہیں کہ ایک بھائی کو میں بار بار فون کروں وہ فون ہی نہ اٹھائے. میں نے کہا آپ فون ہی نہیں اٹھاتے. کہتے اصل میں میرا فون بچوں کے پاس ہوتا ہے. تیرا فون بچوں کے پاس کیا کرتا ہے؟ 2 سال کا بچہ موبائل چلا رہا ہے, 5 سال کا بچہ موبائل چلا رہا ہے, موبائل کے سارے فنکشن جانتا ہے. نہیں جانتا تو سیرت نہیں جانتا. اللہ کے رسول کی پھوپھیاں کتنی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کتنے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں کتنے تھے, آپ کے داماد کتنے تھے. کیا یہ سیرت ہے یا نہیں؟ آپ کے مشہور صحابہ جو آپ کے قریب بیٹھتے تھے, آپ کی شورا میں شامل تھے, وہ کون تھے؟ بعض کہانیاں آپ نے دیکھا ہوگا ہر خاندان میں وہ سینہ بسینہ آج تک چلی آ رہی ہے. بڑے سناتے تھے چھوٹوں کو, چھوٹے سناتے تھے, آج تک وہ چل رہی. سوشل میڈیا نے آگے تھوڑے خلط ملط کر دیا. ہم اپنے بچوں کو کیا سناتے ہیں گھروں میں؟ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے؟ یاد رکھو, ماہرین کہتے ہیں 70% چیزیں بچہ گھر سے سیکھتا ہے, 15% اپنے محلے اور معاشرے سے سیکھتا ہے, اور 15% آپ جن اداروں میں بھیج دیں وہاں سے سیکھتا ہے. آج 70% جہاں سے اس نے سیکھنا تھا وہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے, بیٹی بیٹے کو کیا دیا جا رہا ہے. اللہ نے تو اتنا منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام کر دیا. آج میرے بھائیوں سیاہ ستہ مشہور ہے, ہر مکتبہ فکر اس کو مانتا ہے. حدیث کی صحیح 6 کتابیں, اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے صحیح حدیث کی جو کتابیں ہیں, میں اس میں سے سینکڑے نکال کے صرف 1000 آپ کو بتا رہا ہوں, کل 34,000 اس میں حدیثیں. اس میں سے تقریباً 3,111 ضعیف نکال دیں, 43 کے قریب موضوع نکال دیں, تو تقریباً 31,000 سیاہ ستہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں, جس سے آج ہم دور ہیں. مطالعے کا شوق نہ ہمیں, نہ ہم نے گھروں کے اندر یہ ماحول بنایا. یہی وجہ ہے کہ دنیا جہان کی ساری چیزوں کا ہمیں پتا ہے, نہیں پتا تو ہمیں سیرت کا نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کی ایک حل, ایک طریقہ, ایک سلیقہ بتا کر گئے, جس سے آج ہم دور ہیں. صحیح بخاری, صحیح مسلم جس کا ہم اتنا نام لیتے ہیں, صحیح بخاری کے اندر بھی 7,563 حدیثیں ہیں, اور تکرار کچھ نکال دیا جائے تو صحیح مسلم میں بھی ابھی یہ جو نمبرنگ بار بار انٹرنیشنل نمبرنگ بیان کی جاتی ہے, اس میں بھی 7,563 حدیثیں ہیں. یہ 2 حدیث کی کتابیں, سیرت کی کتاب میرے بھائیوں سارے مانتے ہیں اس کو, الرحیق المختوم, کل اس کے 600 پیج. بہت بڑی کوئی سیرت کی کتاب یہ نہیں, سیرت کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں, لیکن ایک مختصر چھوٹی سی ایک کتاب جس کا نام الرحیق المختوم ہے, ہماری نظروں سے کتنی دفعہ گزری, ہم نے کتنا اس کا جائزہ لیا, پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج ہماری مصروفیات ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی شیڈول نہیں ہے. جب چاہا کھا لیا, جب چاہا سو گئے, جب اٹھے اذا فرغت فانصب والی ربک فارغب. اللہ فرماتے ہیں جب تم فراغت میں ہو, رجوع رب کی طرف کرو, محنت کرو. ہمیں فراغت مل جائے, رات آج اتوار ہے, چھٹی ہے, ساری رات جاگتے رہے, صبح فجر نیند میں گزر گئی, اور اٹھے تو کوئی مقصد آج کے دن کے لیے کوئی شیڈول ہے ہی نہیں میرے پاس. جاگ رہے ہیں تو جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں. یہ بچے بھی دیکھ رہے. والدین کہاں سے, بچے کہاں سے سیکھتے؟ حضرت حسن حسین سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول سے کیا سیکھا؟ حسن حسین, اقوال تھوڑے تھوڑے, لفظ مختلف ہیں, مفہوم ایک ہے. یہ رسول اللہ کی تربیت میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پرورش پائی. نوجوانوں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول سے سچ سیکھا. آج مجھے بتاؤ کہ گھروں میں ہم سچ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا بولتے ہیں؟ یہ پہلی بات یہاں سے شروع ہو رہی, آغاز ہو رہا ہے. آپ نے بچے کے ساتھ بات کرنی ہے, بچے نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. آپ میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں, بالکل بچہ مت سمجھیں. یہودی تو کہتا ہے کہ بچہ جب 4 مہینے کا پیٹ میں اللہ اس میں جان ڈال دیتا ہے اس وقت وہ محسوس کرتا ہے. اسی لیے وہ میاں بیوی پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں ہم نے بچے کو کیا بنانا ہے. دیکھ لیں کتنی آبادی آئی یہودیوں کی.
جتنے ہمارے ملک ہیں اتنے لاکھ ان کی آبادی ہے، دندناتا پھر رہا ہے، رہتا بھی کہاں ہے ہمارا قبلہ اول جہاں 17 مہینے ہم نے منہ کر کے نماز پڑھی۔ کیوں؟ پورا منصوبہ بندی، پورا شیڈول ہے ان کے پاس۔ ماں اور والدین پہلے سوچ لیتے بچے کو کیا بنانا ہے، پھر وہ اسی طرح کی سرگرمیاں زیادہ کرتے۔ تو ہم بھی کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، بچے کو حافظ بنانا ہے تو ماں زیادہ قرآن پڑھے، زیادہ قرآن سنے، ویسے اللہ کا حکم ہے۔ چلو اتنا دور ہم نہیں جاتے، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو گود میں ماں دودھ پلا رہی ہے تو اب وہ چاہتی ہے میرا بیٹا سچ بولے ہمیشہ۔ اب اس کو سوچنا چاہیے کہ میری گفتگو کے اندر سچ کتنا ہے۔ کیا والدین نے کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کے گفتگو کا طریقہ، سلیقہ، سیرت میں کیا ہے سکھایا؟ کیا ہم خود اس چیز کا خیال کرتے ہیں؟ مشکل کام ہے، یاد رکھو۔ تنقید کرنا بڑا آسان ہے، لوگوں کے اوپر باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم چاہتے تو ایسے ہی ہیں کہ ہمارے بیٹے، اللہ اکبر، ہمیں نہیں پتا یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، حقائق ہے، کتابوں میں مشہور ہے کہ صلاح الدین ایوبی، ان کے جو والد محترم تھے، انہوں نے شادی بہت لیٹ کی تھی۔ بڑے بڑے مالدار لوگوں کے رشتے آتے تھے، وہ ٹھکرا دیتے، کہتے تھے کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے اور اس میں سے مجھے ایسا بیٹا پیدا ہو جو بیت المقدس کو فتح کرے۔ لیٹ ہو رہی ہے شادی۔ ایک دفعہ وہاں وقت کے عالم کے پاس گئے تو وہاں سن رہے ہیں کہ ایک عورت بھی آ کے یہی مطالبہ کر رہی تھی۔ بڑے حیران ہوئے، دیکھا نہیں اس عورت کو، آواز سنی، مطالبہ یہی تھا کہ مجھے ایسا شوہر چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ اس عالم سے کہا میرا اس سے رشتہ کروا دو۔ شادی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں بیٹا کیسا پیدا ہوا، اس نے کیا کیا۔ جو دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ محنت بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ تکرار تھا ایک آیت کے اوپر، سورہ احزاب کی آیت آپ ہر جمعے سنتے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، بات جب بھی کرو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور کھری بات کرو۔ یہ سورہ احزاب ہے، اس میں اللہ کے رسول نے ایک ہی آیت میں گفتگو کا طریقہ بتا دیا۔ ہر خطبے میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ جب بھی بات کرو تو اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ سورہ کاف آیت نمبر 18 میں فرمایا ما یلفظ من قول، جب تم بات کرتے ہو تو ایک قریبی نگہبان تمہارے قریب ہوتا ہے، رقیب عتید، فرمایا وہ تمہارا قول لے لیتا ہے۔ انا علیکم لحافظین کراما خاتبین، اور خود محمد رسول اللہ فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، کہ جب تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر بولو تو خیر کی بات کرو۔ تو گفتگو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بولتے ہوئے یہاں اللہ کا خوف اور تقوی ہونا چاہیے، بات کھری اور سیدھی ہونی چاہیے، جو دل میں ہے وہ زبان میں ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے، ذو معنی بات نہیں ہونی چاہیے، اور بات عدل اور انصاف والی ہونی چاہیے۔ تو جب ہم اس طرح کی گفتگو گھروں میں کریں گے تو کیا اس کا اثر بچوں پہ نہیں پڑے گا؟ ایک 15 سال کا بچہ، یہ گھر ان کا ادھر ہے، 10 قدم پہ ہوٹل تھا، میں نے اسی طرح عصر کی نماز پڑھائی، وہ بچہ ملا جامعہ میں پڑھتا ہے، تو میں نے کہا مجھے جلدی ہے، آؤ تھوڑا ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں، چائے پی کے چلتے ہیں۔ کہتا ہے 1 منٹ رکو۔ میں نے کیا ہوا؟ کہتا ہے میں گھر والدہ کو بتاؤں۔ تو میں نے کہا یہاں ادھر قریب ہی تو جانا ہے۔ کہتا نہیں، میری والدہ نے کہا ہے جب کہیں بھی جانا ہو تو مجھے بتا کے جایا کرو۔ تو میں بچپن سے ہی بتا کے، 15 سال کا بچہ، گھر سے گھر والی گلی کے اندر جانا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بتا کے آتا ہوں۔ یہ عادت اس کے اندر کس نے پیدا کی؟ اس کی والدہ نے۔
آج کل بچے پوری رات گھر سے غائب رہیں، لیٹ آئیں، لیٹ سوئیں، لیٹ اٹھیں، یہ اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا۔ امام بخاری آپ دیکھ لیں، ان کی والدہ کہتی ہے کہ میں جب بھی دودھ پلاتی پہلے وضو کرتی، آنکھیں چلی گئی تھیں، اللہ سے دعا کی۔ کتنے والدین ہیں آج اللہ کے لیے جو دعا کرتے ہوں کہ یا اللہ ان کو رسول اللہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے۔ ایک خاتون، اس کا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، دونوں نے داڑھی رکھ لی، تو ایک دن حیران ہو کے کہتی ہے بیٹا میں نے کہا تھا تم دین پہ چلو، پر میں نے یہ تھوڑی کہا تم مولوی بن جاؤ۔ اب آپ اندازہ کریں والدین کے شک اور شکوک اور شبہات کیا ہے۔ یہ تو میں چاہتی تھی تم دیندار بنو، لیکن تم پورے مولوی بن گئے ہو، تم نے چہروں میں داڑیاں سجا لی۔ اس طرح کے جب خدشات دل میں ہوں تو میرے بھائیوں پھر آگے ہمارا کیا بنے گا؟ تو آج اس میں واقعتاً یہ بہت بڑا فقدان ہے، آج ہم سیرت سے دور ہے، ورنہ سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو راج قول ہے وہ 9 ربیع الاول کو، 22 اپریل کو، 571 عیسوی کو، پیر کے دن، عام الفیل کے سال کے اندر اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے۔ پیر کا دن تھا، 9 ربیع الاول تھی، 22 اپریل تھی، 571 عیسوی تھی۔ اس میں کوئی شک شبہ رہ جاتا ہے؟ اسی طرح آپ اس دنیا سے گئے، وصال فرمایا، کسی نے کہا آپ نے رحلت فرمائی، کسی نے کہا کہ آپ منتقل ہو گئے، پردہ فرما گئے، وہ بھی سب جانتے ہیں۔ 8 جون تھا، 632 عیسوی تھی، 11 ہجری تھی، 12 ربیع الاول اور پیر کے دن، اور صبح جو اشراق کا وقت ہوتا ہے وہ وقت تھا۔ یہ اتنا بڑا المیہ تھا، اتنا بڑا حادثہ تھا، اتنا بڑا یہ صدمہ تھا کہ آپ اندازہ کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط اصحاب والے شخص تھے، مشکل ترین اوقات کے اندر صحیح فیصلہ کرنے والے شخص تھے، ایسے شخص تھے جو فرش میں مشورہ دیتے تھے، عرش سے قرآن بن کے نازل ہوتا تھا، لیکن اصحاب کھو بیٹھے، کہتے ہیں جو کہے گا اللہ کے رسول انتقال کر گئے ہیں میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں انس بن مالک سے، انس مجھے یہ بتاؤ تو صحیح، تم نے برداشت کیسے کیا، تم نے کیسے صبر کیا، تم نے اپنے ہاتھوں سے میرے بابا کو کیسے قبر میں اتارا، بتاؤ تو صحیح یہ سب کیسے کیا؟ حضرت بلال مدینہ ہی چھوڑ دیتے جن کو رسول اللہ سے محبت تھی۔ رسالت آج تک ہے، نبوت آج تک ہے، صحابہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، رسالت سے بھی کرتے تھے۔ ہم رسالت سے محبت نہیں کرتے، رسول اللہ سے کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں تھیں، آپ محمد بن عبداللہ بھی تھے اور محمد الرسول اللہ بھی تھے۔ آپ خود کلمہ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو وہ محمدً عبدہ ورسول آج تک ہے، اور وہ آج تک کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ سیرت کے مطالعے سے آئے گا، اس کے اندر غور و فکر کرنے سے آئے گا۔ ایک ایک واقعے کے اندر کتنی کتنی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا؟ انس بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی پرورش میں 10 سال رہا، بچہ تھا، کہتے ہیں 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں، لیکن ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ مار دھاڑ، ہر وقت ہی ہڑتال ہوئی ہوتی ہے۔ ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا کر گئے، اور مصروف کتنے تھے آپ اندازہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ایک ساتھ حیات، حضرت ختیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، حضرت ختیجہ کے بعد حضرت سودا سے کی، ان کا انتقال رسول اللہ کی زندگی میں ہو گیا، تو لہٰذا المختصر 9 بیویاں آپ کے پاس تھیں۔ مدینہ کے اندر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 82 کے قریب جنگیں لڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا، 9 گھروں کی کفالت تھی، صحابہ اکرام کے فیصلے آتے تھے، خطوط لکھے جاتے تھے، دعوت و تبلیغ اور جہاد کے قافلے نکالے جاتے تھے، سارے کام بڑی ترتیب سے کرتے تھے۔ اسی دوران حضرت عائشہ فرماتی ہیں
دیگر ازواج محترات فرماتی ہیں ہمارے گھر آتے اللہ کے رسول گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے۔ طنز و مذاق تو لائق ہی نہیں، نہ نبوت کو نہ کسی مومن کو، لیکن کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی بات کر دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کر دیا کرتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے۔ واللہ اگر آج ہم چاہتے ہیں ایک بہترین مسلمان بننا، اگر آج ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی بہترین ایک اسلام کا دائی، کیونکہ اسلام دنیا کے کسی کام سے روکتا نہیں، روکتا نہیں ہے، آپ جو بھی پیشہ اختیار کریں بس فقط وہ حلال ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھے مسلمان بنیں۔ محمد الرسول اللہ سیرت کی کتابیں آپ کی موجود ہیں، لیکن فقط یہ کہ ہم اپنے گھروں کا یہ ماحول بنائیں اور ہم وہاں خود مطالعہ کریں، بچوں کو سیرت کے واقعات کی کہانیاں سنائیں، ایسی ایسی کہانیاں سنائیں، بچے کہانیاں بڑی شوق سے سنتے ہیں۔ جو کام اللہ کے رسول سختی سے منع کرتے تھے آپ بھی سختی سے منع کر دیں، ساتھ یہ بتا دیں کہ یہ ہمارے نبی نے اس کو صحیح نہیں کہا، اس کے بعد آپ دیکھیں جب بچوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت پیدا ہو جائے گی، حالات کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، کسی ادارے کی وجہ سے وقتی طور پر اگر وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گیا، پریشان کبھی نہ ہو۔ آپ نے اگر محنت کی ہے اس کے اوپر، اس کے لاشعوری میں وہ ساری چیزیں پڑھی، انشاءاللہ وہ ضرور ایک دن، تقدیر کوئی نہیں بدل سکتا، تقدیر اللہ کے پاس ہے، وہ میں اور آپ نہیں بدل سکتے میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہم بتائیں، اب بچہ یہاں سے سیکھ رہا ہے، اب دیکھا آج کل بچے کٹنگ بالوں کی کیسے کرواتے ہیں، بال کیسے بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ وہ کوئی آ کے اس طرح درس دیتا ہے مسجد میں کہ ایسے بالوں کو کٹواؤ؟ بچے پھر بھی بنا رہے۔ وہ بچوں کی وہ جو دل کا ایک ان کا جو وابستگی ہے، جو چیزیں زیادہ شوق سے دیکھتے رہتے ہیں وہ ان کو یاد ہو جاتی، اسی طرف اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان چیزوں کے اندر ہم ان کی رہنمائی کریں گے کہ بھی آپ کے شمائل اور خصائل ہم بتائیں گے بچوں کو، اور بعض دفعہ یہ اتنا بڑا حادثہ بھی ہو جاتا ہے، ایک بزرگ پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا کے کہتے ہیں کہ مجھے جاگتے ہوئے بھی رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور نیند کے اندر بھی ہوئی۔ میں مدینے گیا تو میں نے پوچھا بزرگوں، تو پھر تو آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ کہتے بس کیا بتاؤں، نورانی چہرہ تھا، سفید لباس تھا، سفید داڑھی تھی، سفید بال تھے۔ میں نے کہا آپ کو غلطی ہوئی ہے، رسول اللہ کو نہیں، کسی اور چیز کو ہی دیکھ لیا آپ نے۔ رسول اللہ کی تو داڑھی سفید نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال بھی سفید نہیں تھے۔ آپ کے شمائل میں آتا ہے کہ 19 بال داڑھی اور سر کے بالوں میں کل 19 بال سفید تھے۔ تو آپ بتائیں اگر کل 19 بال سفید ہوں تو کہیں سے سفیدی نظر آئے گی؟ آئے گی نہیں نظر۔ آپ کی عمر 63 سال تھی، آپ کے دندان مبارک بالکل صحیح تھے، آپ نے آخری وقت میں مسواک کیا تھا، حضرت عائشہ بیان کرتی میرے بھائی عبد الرحمن سے، آپ نے مسواک لے کر کیا تھا، وزن آپ کا تھوڑا سا ہیلدی ہو گیا تھا، لیکن بالکل آپ کی داڑھی جو ہے وہ کالی تھی، سر کے بال کالے تھے، آنکھیں آپ کی بالکل صحیح تھی، پورا جسامت صحیح تھا۔ تو جب ہم خصائل بتائیں گے ہی نہیں، شمائل بتائیں گے ہی نہیں اپنے بچوں کو، نہ ہم سنیں گے، پھر جو جیسے کوئی بتا دے گا وہ مان لیں گے۔ تو آج اس چیز کا وقت ہے، یہ کام ہم کریں گے۔ اچھا آخری بات کرتا ہوں، یہ فائدہ بھی ہمارا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بینک کے اندر پیسے جمع کرواتا ہے تو آنے والے وقتوں میں وہ کس کا فائدہ ہوگا؟ اس کا اپنا۔ تو یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جو اللہ نے اولاد دی ہے یہ آپ کا ایک بینک ہے، آپ جو اس کو دیں گے انشاءاللہ اسی زندگی میں بڑھاپے میں وصول بھی کر لیں گے۔ صحیح تربیت کریں گے سیرت کے مطابق تو بڑھاپے میں یہی اولاد پھولوں کی طرح، کیونکہ اسلامی تعلیمات تو ایسے ہی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اس کے اندر جنت ہے تو وہ آپ کی خدمت کریں گے۔ اگر اس میں کوئی سستی کی اور اس کے اندر یہ پورا میڈیا کے ذریعے جو یورپ کا کلچر ہمارے گھروں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ آج سارا سلسلہ وہی ہو رہا ہے، خوشیوں میں بھی غمیوں میں بھی۔ یہ برسی اور برتھ ڈے کون مناتا تھا؟ آج ہر بچے کا برتھ ڈے ہو رہا ہے، اچھے اچھے گھرانوں میں برتھ ڈے ہو رہا ہے۔ برتھ ڈے کون مناتا ہے؟
مسلمان مناتا ہے۔ پیدا ہونے کا دن کون مناتا ہے؟ یہودی مناتے تھے، یہودیوں سے یہ رسم چلتی چلتی ہندوؤں میں پہنچی، مرنے پہ برسی، پیدا ہونے پہ برتھ ڈے۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں ہمارا اتنا کھانا خراب ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا برتھ ڈے بنانا شروع کر دیا۔ اور ابھی یہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ کچھ دنوں میں برسی، پہلے تو ایک منائی جا رہی ہے نا محرم کے مہینے میں، یہ کچھ عرصے بعد یہ ربیع الاول میں بھی برسی شروع ہونے والی ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے کلچر میں ہر لیڈر کی برسی منائی جاتی ہے۔ اب یہ آوازیں شروع ہو گئی ہیں جیسے پہلے شروع ہوئی تھیں کہ بھی اللہ کے رسول نے تو ہری پگڑی نہیں باندھی، وہ کھڑے رہے، آخر سے دھڑم سے گر گئے، اور آپ نے دیکھا پگڑیوں کے رنگ کتنے ہو گئے۔ اسی طرح آوازیں آ رہی ہیں کہ تم اپنے سب لیڈروں کی برسیاں مناتے ہو، رسول اللہ کی صرف عید میلاد النبی مناتے ہو۔ تو کوئی نہیں، اگلے سال وہ برسی شروع کر دے۔ یعنی ہمارا کلچر کیا ہے؟ برتھ ڈے مناؤ، پھر برسی مناؤ، پھر مدر ڈے مناؤ، پھر ٹیچر ڈے مناؤ، پھر لیبر ڈے مناؤ، بس ڈے ہی مناؤ، پھر ویلنٹائن ڈے مناؤ۔ اب ڈے منا کے آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں کتنی رسومات، کتنی بدعات، کتنی خرافات آ گئی ہیں۔ آپ کے کراچی شہر کے اندر بھی وہ ہاؤس بن چکے ہیں، زیادہ دور نہیں، پرانی سبز منڈی کے سامنے انصار برنی نے بنا دیا ہے، جہاں پر ابھی بوڑھوں کو جمع کروایا جا رہا ہے۔ نوجوان اپنی بوڑھی والدہ کو، اپنے بوڑھے والدین کو وہاں جمع کروا رہے۔ یہ ہے یورپ کا کلچر۔ اگر ہم نے اپنا اسلام، اپنا دین نہ سکھایا پھر یہ جو خود بخود سیکھیں گے تو وہ یہ سیکھیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن اور قرآن کی تفسیر، سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔